ناشتے کے بعد میری ساس تیار ہو کر گھر سے باہر چلی گئیں تو مجھے وہ موقع مل گیا جس کا میں کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ تانیہ میری نند میرے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے اس کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ دوا اثر کرنے میں 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد تانیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بھابھی، مجھے اچانک اتنی نیند کیوں آ رہی ہے؟ میں نے فکر ظاہر کرتے ہوئے کہا، شاید رات کو تم ٹھیک سے سو نہیں سکیں، جا کر آرام کر لو۔ تانیہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے ہوش بستر پر پڑی تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور فوراً تانیہ کی الماری، درازے اور بیڈ کے نیچے تلاش شروع کر دی۔ صرف ایک چیز درکار تھی، وہ ثبوت جس کا ذکر تانیہ نے 3 دن پہلے فون پر کسی سے کیا تھا۔ 3 دن پہلے میں اتفاقاً تانیہ کو فون پر کہتے سن چکی تھی، میرے پاس ثبوت موجود ہے، اگر یہ منظر عام پر آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن تانیہ نے فوراً فون بند کر دیا تھا۔ اس دن سے میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، تانیہ کے پاس آخر ایسا کیا ثبوت ہے؟ میں نے اس کا پورا کمرہ چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر میری نظر واش روم کے دروازے پر پڑی۔ میں واش روم میں داخل ہوئی۔ سنک، الماری، شیشے کے پیچھے ہر جگہ تلاش کرنے کے باوجود کچھ نہ ملا۔ آخر میری نظر اوپر کھولی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی پر پڑی۔ میں نے ایک اسٹول رکھا اور کھڑکی تک پہنچ گئی۔ کھڑکی کے باہر ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی کہ اچانک ایک ڈبہ کھڑکی سے اندر آ گرا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر دوسرا ڈبہ آیا اور پھر تیسرا۔ میں ابھی کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ آخری ڈبے کے ساتھ ایک آدمی بھی کھڑکی کے راستے اندر کود آیا۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آواز مت نکالنا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو میں نے فوراً پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر بولا، آپ تانیہ نہیں ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں اس کی بھابھی ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں بے ہوش تانیہ کی طرف اٹھ گئیں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں خاموش رہی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا آپ نے اسے کچھ دیا ہے؟ میں نے کہا، وہ صرف بے ہوش ہے۔ وہ فوراً تانیہ کے پاس گیا اور اس کی نبض چیک کی، پھر اطمینان کا سانس لیا۔ خوش قسمتی سے ابھی وقت ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کس چیز کا وقت؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کس چیز کا وقت؟ تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تانیہ کے پاس جو چیز ہے اسے حاصل کرنے کے لیے لوگ آج رات اسے قتل کرنے والے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون لوگ؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ان ڈبوں میں سے ایک ڈبہ کھولو، اندر پرانی فائلیں تھیں، دوسرے ڈبے میں تصویریں اور تیسرے میں ایک پرانا موبائل فون، چوتھے میں کپڑے اور 5ویں ڈبے میں ایک چھوٹی سی میموری کارڈ تھی۔ اس نے میموری کارڈ اٹھایا اور کہا، یہی چیز تانیہ نے مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ تانیہ کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، میں وہ شخص ہوں جسے تانیہ نے اپنی راز کی حفاظت کے لیے منتخب کیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، تانیہ کا راز کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا آپ بھی خطرے میں آ جائیں گی۔ میں نے میموری کارڈ کی طرف دیکھا، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تانیہ نے اسے اپنے کمرے میں نہیں رکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو پھر کہاں ہے؟ وہ آہستہ سے واش روم کی چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ چھت میں۔ اس نے سر ہلایا۔ ہم دونوں نے مل کر چھت کا ایک ڈھیلا حصہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کالا بیگ رکھا تھا۔ میں نے بیگ باہر نکالا۔ اس کے اندر ایک موبائل، ایک پرانی تصویر اور ایک USB تھی۔ میں نے تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تصویر میری شادی سے کئی سال پہلے کی تھی۔ اس میں تانیہ ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن میرے لیے خوفناک بات، وہ آدمی نہیں تھا۔ تصویر کے پیچھے میرے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک جملہ تھا، اگر کبھی یہ تصویر میرے ہاتھ سے نکل جائے تو سمجھ لینا کہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ میں سکتے میں آ گئی۔
یہ میری لکھائی ہے۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن میں نے یہ کب لکھا تھا؟ وہ بولا، 3 سال پہلے۔ میں نے سر پکڑ لیا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ 3 سال پہلے؟ میرا ایک حادثہ ہوا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میری یادداشت کے کچھ حصے متاثر ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، مگر آج پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میرے ماضی کا کوئی بہت بڑا حصہ مجھ سے چھپایا گیا ہے۔ اچانک تانیہ کے کمرے سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں واش روم سے باہر آئے۔ تانیہ ابھی تک بے ہوش تھی، لیکن اس کا موبائل زمین پر پڑا تھا، اسکرین روشن تھی۔ ایک پیغام آیا تھا، ثبوت مل گیا تو تانیہ کو زندہ مت چھوڑنا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے موبائل اٹھایا، اسی وقت تانیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظر اس آدمی پر پڑی تو وہ گھبرا گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، آپ کی بھابھی نے آپ کو بے ہوش کیا تھا۔ میں کھڑکی کے راستے آیا تو مجھے سب معلوم ہو گیا۔ تانیہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف خوف تھا۔ میں نے پوچھا، تانیہ، آخر تم نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، بھابھی، میں نے آپ سے نہیں، آپ کو بچانے کے لیے یہ راز چھپایا تھا۔ مجھے کس سے بچانے کے لیے؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی ماں سے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ امی؟ تانیہ نے سر ہلایا۔ امی وہ نہیں ہیں جو آپ انہیں سمجھتی ہیں۔ اس وقت گھر کے مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ تانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ امی واپس آ گئی ہیں۔ وہ آدمی فوراً کھڑکی کی طرف بڑھا۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولا، مجھے جانا ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، اب نہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، بھابھی، اب آپ کو سب سچ جاننا ہوگا۔ دروازے کے باہر ساس کے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ تانیہ نے میرے ہاتھ میں وہ USB رکھ دی۔ اس میں وہ ویڈیو ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یاد آ جائے گا کہ 3 سال پہلے اصل میں کیا ہوا تھا۔ میں نے USB مضبوطی سے پکڑ لی۔ دروازہ ہلنے لگا۔ ساس باہر کھڑی تھی۔ تانیہ، دروازہ کھولو۔ تانیہ نے میری طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، بھابھی، دروازہ مت کھولنا۔ کیوں؟ اس نے خوف سے کہا، کیونکہ اگر امی کو معلوم ہوگا کہ آپ کی یادداشت واپس آ رہی ہے، وہ رک گئی، تو وہ آپ کو بھی وہیں پہنچا دیں گی جہاں انہوں نے آپ کے ابو کو پہنچایا تھا۔ میرے ہاتھ سے USB تقریباً گر گئی۔ باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور اسی لمحے مجھے اپنی ماضی کی ایک دھندلی سی تصویر یاد آئی۔ ایک اندھیری رات، میرے ابو کی آواز، ایک گاڑی اور میری ساس کا چہرہ۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں۔ تانیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کو سب یاد آ رہا ہے نا؟ میں نے سر اٹھایا اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ تانیہ اتنے عرصے سے اپنے ہی گھر والوں سے کیوں خوفزدہ تھی۔ اس کے پاس صرف ایک ثبوت نہیں تھا، اس کے پاس میرے ماضی کی وہ سچائی تھی جس سے مجھے جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ تانیہ نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، بھابھی، اب جو بھی ہو، آپ USB کسی صورت امی کو مت دینا۔ میں نے USB مضبوطی سے اپنی مٹھی میں چھپا لی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظر سب سے پہلے تانیہ پر پڑی، پھر مجھ پر اور آخر میں واش روم کے دروازے کے پاس کھڑے اس اجنبی شخص پر۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گئیں۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے وہ منظر دیکھ لیا ہو جس کا انہیں سب سے زیادہ خوف تھا۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ ان کا راز کھل چکا ہے۔ وہ پلٹ کر باہر جانے لگی، مگر تانیہ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کہاں جا رہی ہیں امی؟ ساس نے سخت لہجے میں کہا، دروازہ کھولو۔ تانیہ کی آواز میں پہلی بار اپنی ماں کے لیے خوف نہیں بلکہ ہمت تھی۔ نہیں امی، آج نہیں۔ آج آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ساس نے میری طرف دیکھا، تم نے تانیہ کو بے ہوش کیوں کیا؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر میں نے USB ان کے سامنے کر دی۔ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا تانیہ کے پاس میرے ابو کی موت اور میری ماضی کا ثبوت ہے۔
ساس کی آنکھیں USB پر جم گئیں۔ یہ مجھے دے دو، میں نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ آپ اسے بھی ختم کر دیں۔ ساس کا چہرہ مزید سفید پڑ گیا۔ تانیہ روتے ہوئے بولی، امی اب جھوٹ مت بولیں، میں نے سب سن لیا تھا۔ 3 سال پہلے آپ نے بھابھی کے ابو کو دھمکی دی تھی اور جس رات ان کی موت ہوئی آپ بھی وہاں موجود تھیں۔ ساس نے غصے میں چیخ کر کہا، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ تانیہ نے فوراً جواب دیا، مجھے سب معلوم ہے۔ پھر اس نے الماری سے ایک پرانا موبائل نکالا۔ یہ وہ موبائل ہے جس سے میں نے اس رات کی ریکارڈنگ محفوظ کی تھی۔ میری ساس نے موبائل چھیننے کی کوشش کی مگر تانیہ پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت میرے ساتھ کھڑا آدمی آگے بڑھا، بس اب یہ ثبوت پولیس کے حوالے ہوگا۔ ساس نے اسے غور سے دیکھا، تم پولیس ہو؟ اس نے اپنا شناختی کارڈ نکال کر سامنے کر دیا۔ جی، اور تانیہ نے مجھے کئی ہفتے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یعنی تانیہ اتنے عرصے سے اکیلی یہ جنگ نہیں لڑ رہی تھی، اس نے پہلے ہی مدد حاصل کر لی تھی۔ ساس نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے USB موبائل میں لگائی، ویڈیو چل پڑی۔ اسکرین پر میرے ابو نظر آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر میری بیٹی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اسے بتا دینا کہ میری موت حادثہ نہیں تھی، مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ میں نے کچھ ایسے کاغذات دیکھ لیے ہیں جنہیں چھپانے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ویڈیو میں میری ساس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے ابو کے سامنے کھڑی تھیں۔ میری سانس رک گئی۔ ویڈیو میں میرے ابو کی آواز آئی، آپ میری بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکیں گی۔ ساس کی آواز آئی، اگر آپ نے کاغذات ہمارے حوالے نہ کیے تو آپ کی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ویڈیو وہیں ختم ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میری ساس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ساس نے میری طرف دیکھا، بیٹی میں نے جو کیا اپنے بچوں کے لیے کیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، آپ نے دولت کے لیے میرے ابو کو مجھ سے چھینا، میری یادداشت چھپائی، تانیہ کو خوف میں رکھا اور آج بھی آپ ہمیں ڈرانا چاہتی تھیں۔ یہ ماں کی مجبوری نہیں، جرم تھا۔ ساس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ کچھ دن بعد تفتیش مکمل ہوئی تو میرے ابو کی موت کے پرانے کیس کی فائل دوبارہ کھل گئی۔ تانیہ نے عدالت میں گواہی دی، وہ اجنبی آدمی بھی گواہ بنا، اور USB میں موجود ویڈیو اور دوسرے ثبوتوں نے میری ساس کے خلاف مقدمہ مضبوط کر دیا۔ آخرکار عدالت نے انہیں میرے ابو کی موت کی سازش، دھمکیوں اور ثبوت چھپانے کے جرم میں سزا سنائی۔ میری ساس جیل میں چلی گئیں۔ جس گھر میں کبھی ان کی آواز کا حکم چلتا تھا وہاں پہلی بار خاموشی تھی۔ تانیہ میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں چاہتی تھی کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ امی آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، تم نے میری جان بچائی ہے۔ اس رات میں نے اپنے ابو کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر بہت دیر تک آنسو بہائے۔ میرے دل میں صرف ایک بات تھی، کچھ سچائیاں کتنی ہی دیر تک چھپائی جائیں، ایک دن وہ خود اپنے لیے راستہ بنا لیتی ہیں، اور تانیہ نے وہ راستہ کھول دیا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک USB نہیں تھی، اس کے پاس میرے ماضی کا وہ سچ تھا جس نے آخر کار ایک مجرم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔